سب سے پہلے انگریزی ترجمہ سب سے انگریزی کا ترجمہ منمارک پتھول کیا. اس کا بہت مشہور جو ہے نا انگریزی ترجمہ ہے، مطلب ٹرانسلیشن قرآن کا، اور اسی بیس پہ بہت سے لوگ بعد میں کرے. تو مولانا فاروق صاحب بول کے ہے، اور بھی مولانا محمد علی صاحب کرے، بہت سے لوگ کرے. تو وہ منمارک پتھول جو ٹرانسلیٹ کرے، میر عثمان علی خان یہاں پر اپنے پورے صرفے سے پورا قرآن کا ترجمہ کرنے کا خرچہ اٹھا کے انہوں پرنٹ کرے کتاب. تو بہرحال اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یہ جو کھڑکھڑانے والی کیا ہے قرآن کریم میں یہ آیتیں ہیں، اس کا کھڑکھڑانے والی کا ترجمہ انہوں نے ٹرین کر. آپ لے کے دیکھو منمارک پتھول کی جو ہے قرآن لے کے دیکھو، وہ جو ہے انگلش میں انگریزی ترجمہ ہے. وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، تو کھڑکھڑانے والی کھڑ 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 جو ٹرین چلتی نا، ترجمہ یہ ٹرین ہے، بلکہ اس کا جو ہے نا وہ کرے، اس کا کلیریفیکیشن کرے جو ہے نا منمارک پتھول. تو بہرحال یہ جو جاننے والے جو لوگ ہیں اس کا برابر جو ہے وہ تذکرہ کرے. تو اس طرح یہاں کھمبوں کو تار باندھیں گے، درمیان میں سیدھی گاڑی آئے گی، وہ زمانہ دیندار چند بسویشر کا ہوگا. تو یہ جو ٹرین، پلین، یہ جو دور ہے کیمرہ، اور یہ جو آئی تو حضرت صاحب علیہ وسلم کے اس دور میں جو ہے آئے تھے یہ سارے چیز. اور یہ نشان ہے دجال کے گدھے کا. دجال بولے تو اب یہ دجال کا گدھا ٹرین ہے. دجال کون ہے؟ دجال کو بھی لوگ کیا سمجھے بولے تو ایسی بڑی آنکھیں رہیں گی، پیشانے پہ آنکھیں رہیں گی، ایسا شیطان کے ویسا رہیں گا. ایک جو ہے وہ بوا بنا لیا اس کو. اب آئیں گا تو انہیں ایک آگے کھتوں کو بھٹکیں گا. اور احادیث میں ہے دجالون رجالون، رجالون بولے تو جمع کا صیغہ بھی ہے، دجال ایک نہیں بہت ہوں گے بلکہ بھی ہے. تو حقیقی معنی میں دجال کا لفظ کا جب جو نا اس کا اگر ترجمہ اگر دیکھیں گے، دجال جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے. دجال کے معنی فعال، فعال کے وزن پہ دجال ہے. یعنی دجل کے معنی کیا ہے؟ دھوکہ دینا. دجال کے معنی بہت زیادہ دھوکہ دینا. وہ زیادہ دھوکہ دینے کا جو کام کرتا ہے انہیں دجال ہے. کوئی بھی دو ہے نا، شیطان انسان جو ہے مجسم شیطان بن کے کام کرتا، تو ایسا مجسم دجال بن کے بھی کام کرتا ہے. تو بار بار یعنی بہت دھوکے باز کو دجال بلا کر، یعنی ایسا دور آئے گا کہ اس وقت لوگ بہت دھوکہ دیں گے، بہت جو ہے نا اس کو. تو وہ سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے انگریز تھے، اور اس کا اقرار خود انگریز کرے ہوئے ہے. حضرت صاحب العالم سورہ کہف کی عملی تفسیر میں جہاں پر دجال کا تذکر آیا، اس میں حضرت صاحب العالم یہ ریفرنس لکھے کیا، دجال جو ہے نا بہت سرچ کرتے نا پوری دنیا میں، وہ پتھر کئی کو ہے، مٹی کیوں ہے، چاند میں کیا ہے، تاروں میں کیا ہے، جھاڑ میں کیا ہے، انسان میں کیا ہے، سب جو ہے نا ریسرچ کرتے نا. تو قوموں پہ ریسرچ کرے کون سے ملک کی قوم کیسی ہے. تو انہوں انڈیا کے لوگوں کو کیا بولے؟ ایکٹنگ اینڈ ڈانسنگ پیپل آف انڈیا. ایکٹنگ ڈانسنگ کرنے میں نمبر 1 ہے. ہندوستان کے فلمیں ڈرامے دنیا میں مشہور ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتے ایسا، سمجھ رہے. ایسا جو ہے بولڈ پیپل آف ترک بول، ترکی جو ہے نا بہت مضبوط بہادر ہے بلکہ بولے. اور جب حضرت صاحب نے اپنا جب تذکرہ آیا تو دیانتداری سے بول دیا تھا، وہاں پر ملمہ سازی نہیں کرا رہے. کیا بلکہ کننگ پیپل آف انگلینڈ. کننگ پیپل بولے تو دھوکے بازی میں انگلینڈ کے لوگ مشہور ہیں. خود انگریز بول رہا دھوکے بازی میں انگلینڈ کے لوگ جو ہے نا بہت مشہور. تو یہ دھوکہ دینے جو کننگ پیپل ہے، اسی کو کیا بولا گیا؟ دجال. عربی میں بولا گیا دجال، دھوکہ دینے والے سیاسی لوگ. سیاست میں کیا رہتا؟ دھوکہ رہتا. انگریز کیا سکھائے لوگوں کو؟ دھوکہ ہی سکھائے. علامہ اقبال فرماتے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، میاں نجار بھی چھلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. رندہ بولے تو معلوم لکڑی چھلنے کا ہوتا. تو یہ جو یورپی امریکی جو مذہب سے لامذہب ہے لوگ، یا جو ہے نا انگلینڈ کے لوگ جو ہے، یہ بہت جو ہے نا ملمہ ساز، دھوکے باز، چال باز ہوتے. اسی لیے سیاسی لوگوں کو کبھی بھی توقع نہیں کر سکتے آپ کہ انہوں ہمارا ساتھ دیتے، بلکہ بہت وعدے کرتے. تو سفلان فرماتے
سیاست میں سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا وفا کون ہے بولے تو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا، سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا سب سے بڑا ہیرو ہے. وعدے وعدے ہزار کریں گا، تکمیلا ایک بھی نہیں. تو اب حکومت چلتی، حکومت کا کیا بھی نقصان نہیں ہوتا. تو ایسا اگر انہیں جو پبلک بول رہی وہ کرے تو ننگا ہو جاتا انہیں. نہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جیسا جو ہے پیون کے کپڑے پہن کے حکومت کرنا پڑتا. نہیں، دیانت دار بنے، ایماندار بنے. تو اب وہ ان کو ہوتا نہیں ایمانداری، تو کیا کرتے؟ دھوکے دینا شروع کر دیتے، قوم کو عذاب میں ڈالتے، خود جو ہے مست محل میں رہتے. مولانا عثمانی صاحب مبلغ اسلام ایک شعر بولتے تھے، اکبر الہ آبادی کا، لیڈر جو ہے قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ. قوم کے غم میں ڈنر کھا رہے حکام، بڑے بڑے حاکموں کے ساتھ. رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ. بہت گہرا دکھ کرے کہاں؟ اے سی میں بیٹھ کے حلوے کھا کے. سمجھ رہے؟ تو ایسا ہوتا. درد کیا چیز ہے ان کو نہیں معلوم رہتا. تو بہرحال یہ جو قوم ہے کننگ پیپل، اس کو کیا بولے؟ دجال. اور یہ دجال جو ہے نا، انگریز جو لے دنیا کے اندر جو ترقی کرے، مادی ترقی، روحانی ترقی نہیں، مادی ترقی جو کرے، اس میں یہ ٹرین ایجاد کرے، ریل گاڑی. یہ ٹرین جو ہے نا ایک نشان ہے قیامت کے برپا ہونے کا. اور یہ غلبہ اسلام کا، نشاط ثانیہ کا، اسلام کی نشاط ثانیہ ہوں گی. اسلام دوبارہ غالب آئے گا، ہندوستان میں دین کا بول بالا ہوگا. یہ بھی جو ہے نا صرف تباہی، بربادی بربادی کتنی باتیں نہیں ہیں، بلکہ غلبہ اسلام کی باتیں ہیں. اس لیے حضرت صاحب فلان کیا فرمائے جامع البحرین کے آخری چیپٹر میں؟ حضرت صاحب فلان فرماتے ہمیں تو عید کے دن سے ہے بہتر دن قیامت کا. وہ ناداں اور ہی ہوں گے جنہیں خوف قیامت ہے. یعنی قیامت کا اتنا ہولناک جو ہے نا خطرناک منظر تو ہے، لیکن اس میں مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے نعمتیں لوٹنے کا ایک بہت بڑا حسین موقع بھی ہے. نہیں، آدمی اگر بے عمل ہے، گناہگار ہے، بدماش ہے، تو اس کو قیامت تباہ کر دیتی. لیکن نیک ہے، اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے، قرآن پکڑا ہوا ہے، قرآن کے راستے پہ گامزن ہے، تو اس کو کیوں اللہ تعالیٰ اپنے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا. نوح کی کشتی کو اللہ تعالیٰ جس طرح جو ہے امن بخشا، جس طرح بچا لیا، محفوظ رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو قیامت میں بھی اپنے آغوش سے جو ہے نا پرورش میں لیتا. تو بہرحال یہاں پر جو ہے کھمبوں کو تار باندھیں گے، درمیان میں سیدھی گاڑی آئے گی، وہ زمانہ دیندار چند بسیشر کا ہے. یہ جو ہے نا نشان ہے. یہ سروگنیا مورتی میں، سروگنیا مورتی کالگنان میں ہے. سروگنیا بول کے ایک 63 پراتن میں ہے ان کی کالگنان، تو یہ کالگنان میں لکھا ہوا ہے. بغیر بیل کے بنڈی چلے گی. اب بغیر بیل کے بنڈی چلے گی بولے تو یہ بھی ایک معمہ ہے. معمہ کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بات پردے میں رہتی، سمجھ میں نہیں آتی، اس کو بولتے ہیں معمہ. سمجھ رہے؟ تو اس کو معرفت بھی بول سکتے. معرفت بولے تو جس کی پہچان ہونا ہے، جس کی پہچان کرانے کو معرفت بولتے. تو بغیر بیل کے بنڈی کیسے چلتی بھائی؟ بنڈی بنائے اب پہلے، اب یہ تو موٹر وہ کچھ بھی نہیں تھے اس دور میں. یہ بات بولے تو تعجب ہو جاتا تھا نا، ارے کیا بھوت آ کے کھینچ لے کے جاتا کیا؟ خود بخود کیسا بنڈی چلتی؟ ایسا تھا. تو بغیر بیل کے بنڈی چلے گی. تو کنڈی کالگنان میں لکھا ہے ید تلد بنڈی وت نرسیار، بغیر بیل کے بنڈی دبا دبا کے چلائیں گے. تو یہ جتنے بھی کار ہے، بس ہے، ٹرک ہے، لاری وغیرہ ہے، اس کو کیا ہے؟ ایکسیلیٹر دبا کے چلاتے نہیں. تو یہ جو ہے اگر ہم یہ بیل بنڈیاں کچھ غور کرتے بیٹھے تو ہم سمجھ میں آتا. تو تھوڑے چیزیں اب یہ بھی کیا ہے معلوم ہے، امام زمان جو زمانے کا امام ہے نا، وہ آ کے یہ عرفان دیتا، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے زمانے کا امام زمانے کے حالات کو سمجھاتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ملم یارف امام زمانے ہی فقط ماتا محتتا جاہلیہ. جو زمانے کے امام کو نہیں مانتا یا اس کو جو ہے نا نہیں سمجھتا، اس کو نہیں پاتا، وہ جہالت میں مر جاتا. جہالت بولے تو یہ ہے کیا؟ ہم جو ہے نا یہ جو لکڑی کی بڑی بھی بنی ہوئی بنڈی ہے، وہ بنڈی کچھ جو ہے نا دبا کے چلانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہے، تو وہ چل رہی نہیں. آج چلتی کیا بنڈی؟ نہیں چل رہی. ارے کہاں چلیس نہیں، قیامت ہے. ایسا ہی کالگنان میں ارے کیا لکھا ہے کلا کولی کوگیتو ملا چھری ہاکیتو. کلا کوڑی بولے تو پتھر کا مرغ باندھ دیں گا.
اب یہ کرناٹک میں جاؤ، بڑی عمر والے، اب تو نوجوان بچوں کو سب بھی زیادہ نہیں معلوم، بڑی عمر کے لوگ، ارے یہاں کے سوامیاں سناتے تھے لنگایتوں کی کتابیں لا کے، ہم سنے سو ہے بول، کل کوڑی کو گیتو ملا چھری ہا کی تو، اب پتھر کا مرغ کیسا بانگ دیتا ہوں؟ پتھر کا مرغا بانگ دیتا کیا؟ نہیں بانگ دیتا، لیکن اس کا کیا ہے بس میں، یا اس کی معرفت بولو یا اس کا انتر گنان کیا ہے بولے تو، پتھر جیسے لوگ بھی بولنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب پہلے برہمنوں کے سامنے، راجاؤں کے سامنے کوئی آواز اٹھانا بولے تو موت آتی تھی، نہیں، آج ہر ایک جو ہے نا کمزور سے کمزور آدمی بھی ٹھہر کے پروٹیسٹ کر رہا ہے، بول رہا، حکومت کے خلاف بول رہا کہ نہیں؟ کیوں؟ قانون بنا ہوا ہے۔ تو یہ قانون بنانے پہ مجبور کرنے والی طاقت جو ہے نا روحانی طاقت ہے، اور حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسے روحانی وجود آئے جن کو الف لکھنا نہیں آتا تھا، الف لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن بڑے بڑے مجمع میں جا کے بیان کرے تو لوگ مردے اندھے بہرے ہو جاتے تھے، کیا بیان کر رہے بھئی، ہماری زبان، ان کی زبان کو لکھوا مارا کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں بول ہی نہیں سکتے تھے، ان کے مقابلے میں باتیں۔ ویسا جو ہے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم علم و عرفان مبلغن کے اندر پیدا کیے، تو پتھر جیسے لوگوں کو عقل کرگی سوا کلّا بدھی، کرے گی سوا کلّا بدھی والا پتھر کی جیسی عقل کو بھی نرم کرے گا چند بسویشور۔ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب مبلغ اسلام تامبولا، انہوں کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، حالانکہ 18 سال کی عمر میں آئے، شادی بھی نہیں تھی حضرت صاحب کے دربار میں، مگر تقریر ایسا کرتے تھے، پڑھے لکھے کوئی بھی ان کو بغیر پڑھے لکھے بلکہ نہیں سمجھتے تھے، اشعار، خالق جنان، آیاتیں، اور جو ہے نا وہ دلائل وہ بیان کرتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ آپ ایک واقعہ سنائیں، یہ کٹنی بول کے ہے الہ آباد کے پاس، کٹنی، ادھر جو ہے سرور صاحب بول کے بہت عزت کرتے تھے، ہم بھی گئے، عبداللہ صاحب ہم گئے، ملاقات کرائے، بہت مبلغین کی خدمت کرنے والے۔ ادھر علاقے میں ایک میلاد النبی کا جلسہ رکھے، سیرت النبی کا جلسہ رکھے، تو وہ ہمیشہ رمضان میں جانے والے، ربیع الاول میں بیچ میں دارا کر جاتے نا، کبھی چلے گئے وہاں آنے کے بعد، اب انہیں دیکھ کر مولانا آپ ایسا، کیونکہ بڑے بڑے مخاد الکلام صاحب مبلغین جاتے تھے، اب سب ایک ہی لباس میں ہے تو سب کو ویسے ہی جو ہے نا کیا بولتے بول والا انگیز جلا بیان کرنے والے تھے نا، ارے بہت اچھا بہترین موقع پہ آئے، میلاد النبی کا جلسہ ہے، آپ تقریر کرنا، آپ لوگ تقریر کرنا، آپ لوگ غیر خم میں بولتے ہو۔ اب وہ بڑے بڑے علماء آ رہے، کاشی سے، بنارس سے، دلی سے، سب علماء آ رہے، آپ کا بھی بیان رکھیں گے بولے تو اچھی بات ہے، رہ جاؤ 2-3 دن، دوسرے دن یا تیسرے دن جلسہ ہے، اب رہ گئے 2-3 دن کے بعد ہے، 1-2 دن، اب علی چنن صاحب، سید علی چنن صاحب رہتے تھے ساتھ میں، دونوں گئے تھے، سید علی چنن صاحب بولے، اے عبداللہ، یہاں ہماری جو ہے نا یہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے، بڑے بڑے عالماں آ رہے، میرے کو تو پڑھنے آتا نہیں، اور میرے کو تقریر کرنے آتا نہیں، تو کیا بھی پکڑ لیے تو ہم کیسا کیا کریں گے، چلیں گے یہاں سے، عزت نہیں رہتی، بلکہ برے سید علی صاحب چنن صاحب، تو انہوں بولے، دیکھ سید، میں ایسی محبت سے بات کر، دیکھو ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں 4 باتیں نہیں بول سکے تو یہ کپڑے پہن کے پھرنا بیکار ہے ہمارا، اگر ویسا ہے تو تم جا کے دلی میں تمہارے سائیکل کاما کر لو، میں گاؤں میں جا کے بیلان چلا لیتے بیٹھتا ہوں، کہیں کو بننا ہے مبلغ، کہیں کو رہنا ایسا، میں تو جاتا نہیں، جانا ہے تو جاؤ بھائی، ارے تم بہت گرم باتیں کرتے رہے، بہرحال رہے، تو دوسرے دن جلسہ ہے، تو ایک دن پہلے خواب میں ان کے عبداللہ من صاحب کے خواب میں سید احمد صاحب مہاجر، مامو جان بولتے تھے، مامو بولتے تھے، باڈی گارڈ، حضرت صاحب کے باڈی گارڈ، انہوں خواب میں ہیں، ان کو بھی کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، سید احمد صاحب مہاجر کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، مگر فن سپاہیگری کے بہت بڑے جو ہے نا پہلوان تھے، پڑھانوں کو سکھاتے تھے۔ بہرحال انہوں خواب میں عبداللہ من صاحب رات میں آ کے خطبہ دے رہے، جمعہ کا خطبہ دے رہے، تو صبح میں اٹھ کے، ارے چنن، آج ماموں آئے تھے خواب میں، سید احمد صاحب مہاجر، انہوں خطبہ کبھی خطبہ نہیں دے، خطبہ درس کچھ نہیں دیتے تھے نا، مگر باتیں ایسے بولتے تھے کہ آدمی ہے نا پتھر بن جانا، مضبوط ہے نا پتھر کی لکیر، ویسے باتیں رہتی تھی۔ تو بہرحال وہ انہوں ماموں آ کے خطبہ دیے، بولے تو ماموں حضرت صاحب کے ساتھ ہی ہے بھائی، ان کا بڑا معاملہ ہے، وہ ہے ان کے چنن صاحب،
تو دوسرے دن جلسہ. اب وہ جس دن جلسہ ہے, اچھا یہ جو انہوں چنن صاحب بولے چلیں گے بلکہ کیوں بولے معلوم ہے؟ اس میں سے ایک عالم جو 2 دن پہلے آ کے بیٹھے تھے نا ان کے ساتھ روم میں, اس میں سے ایک عالم کہاں سے ہے مولانا؟ حیدرآباد سے. اچھا حیدرآباد تو بہت بڑا علم کا گہوارہ ہے, علم کا شہر ہے, وہاں سے بہت بڑے مولانا دکھ رہے آپ لوگ. اچھا کل جو آپ کی تقریر ہے آپ کا عنوان کیا رہے گا, کس موضوع پہ بیان کریں گے؟ پوچھ رہے ہیں آپ عنوان موضوع سن کے چنن مذہب جو ہے نا یہ ہو گیا نا, ارے بھائی بہت ہی پکڑنے والے دکھ رہے ہیں ان کے. تو بہرحال دوسرے دن جو جلسہ شروع ہوا, بڑے بڑے مفتی آئے تھے, تو عبداللہ احمد صاحب کو 5 منٹ ٹائم دی. 5 منٹ ٹائم دیتے, 4-5 ٹھہر کے بول رہے سن لو ہمارا عنوان. مفتی صاحب عنوان پوچھ رہے تھے نا, ہمارا عنوان کیا ہے؟ بلکہ ہمارا عنوان ہے ہندوستان مسلمان کیسا ہوں گا. اس کے دلائل دوں گا یہاں پر. آپ جو جلالی تقریر کرے انہوں مٹھا میں کلمہ لکھا ہوا ہے, منیشور کے اس میں لکھا ہوا ہے, کالے جنان پڑھ رہے, شلوکاں پڑھ رہے, سب سیکھے ہوئے, پڑھے ہوئے کچھ نہیں. سب سن کے ان کا حافظہ ایسا تھا 1 سے 2-3 بار سن لیتے ہیں پورے کالے جنان, وہ یہ سب بولتے تھے پٹّ دور ہٹاڑی ستارو پٹاو تم تم گڑنا پٹّ کے چنا بسونا بندہ ہوٹا کی ہر رہنا, یہ کالے جنان پڑھتے تھے. حالانکہ انہوں ہے مہاراشٹر کے, مگر کالے جنان جو ہے نا کنڑی کے پڑھتے تھے. شلوکا منترا آیتاں اشعار وغیرہ سب حدیث ہیں, کئی اشعار, اور جو ہے نا وہ تو میں ان سے لکھ لے کے یاد کروں ان سے سن کے دورے میں. تو بہرحال جو ہے وہ تقریر ہوئے کے بعد وہاں کے جو مفتی ہے, جیسا وہاں پر جو جلسہ جس کی نگرانی میں چل رہا تھا, انہیں ٹھہر کے ان کی تعریف میں بول رہے کہ میں آج تک سمجھا تھا کہ مدرسوں سے عالموں سے دین پھیلتا ہے, بلکہ لیکن آج یہ حیدرآباد کے جو فقراء آ کے یہاں پر جو بیان کرے ہمارے آنکھاں کھول دیے کہ دین مدرسوں سے علماء سے نہیں صوفیوں سے فقیروں سے پھیلتا ہے. اب بولو سیرت النبی کا جلسہ اور بڑے بڑے علماء آئے ہوئے ہیں, وہاں پر جو ہے نہ ان کو لکیر کھینچنے نہیں آتا, پورے زیر ہو گئے. یہ کیا ہے؟ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پتھر جیسے لوگوں کو ایسا بنا دیے کہ عرش اعظم سے اڑا لائیں مضام انجم, اس لیے ہوتی ہے مخلوق پریشان ہم سے. تو ایک مرتبہ جو ہے رائے پور کا ہے مدھیہ پردیش میں. اب رائے پور جو ہے مدھیہ پردیش میں, جھارکھنڈ بلکہ ایک اسٹیٹ الگ ہو جیسے تلنگانہ الگ ہوا, جھارکھنڈ کا کیپٹل ہے. ادھر گئے رائے پور میں, وہاں ایک مسجد میں تقریر کرے مولوی عبداللہ صاحب مغل. وہ مؤذن کو بولے ایسا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بیان کرتے سمجھاتے, بولے تو بولو. بلکہ پہلے کے اب کے ویسے جو ہے نا سخت کٹر ذہن کے نہیں تھے لوگ, ذرا گاؤں کے بزرگ ایسے لوگ مؤذن رہتے تھے, ارے بولو بولو بول کے انہوں کے سادے سیدھے تھے, بولے تقریر کرے دبا کے زبردست دھن دھنا دھن تقریر. تو اور تقریر کے آخری اینڈنگ پہ صدر صاحب آئے مسجد کے صدر صاحب آ کے, ارے تقریر کر رہے کون اجازت دی؟ اب انہوں صدارت اپنی دکھیں گے نا, بغیر اجازت کے تقریر کر رہے ہیں یہاں پر. ویسا تقریر ختم ہوتے او مولانا انہوں بولے مولانا کیوں تقریر کر رہے ہیں؟ نہیں انہوں حضور کی شان میں کچھ بولتے, بولے تو بولو بولتے او مولانا ادھر آؤ بول کے بولے کس کو؟ عبداللہ احمد صاحب, وہ صدر صاحب مسجد کے, ادھر آؤ بلا کے. یہ بورڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے مسجد کمیٹی صدر کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی بھی واعظ بیان کرنا منع ہے. کوئی لکھے ہوا ہے. اب ان کو بولے یہاں کیا لکھے ہوا ہے؟ بولے تو نہیں کیا بولے میرے کو پڑھنا نہیں آتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. 1.5 گھنٹہ تقریر کرے مسجد کے مینارے ہلے جیسا, اور جھوٹ بول رہے مسجد میں ٹھہر کے پڑھنا نہیں آتا بلکہ مسجد میں جھوٹ بول رہے بلکہ. اب انہیں کہ بھائی بغیر پڑھے لکھا آدمی اتنا جو ہے نا جامع تقریر کیسا کر سکتا؟ وہ حساب سے انہیں جو ہے جھوٹ بول رہے کیا بلکہ نہیں میرے کو پڑھنا نہیں آتا. تو بہرحال یہاں پر جو حضرت صاحب خدا عالم فرما رہے کہ یہ جو ہے پتھر جیسے جو لوگ ہیں, پتھر کا مرغ بانگ دیں گا, یا جو ہے سخت کلب دیا کرگسوا کلب دیا بولے تو پتھر کے جیسے لوگوں کو بھی حضرت صاحب العالم ان کے اندر ایسا نہیں گھستے, ہمارے بھیجے میں بات ہے. ویسے وجودوں کو ایسا علم عرفان عطا کرے کہ لوگ سن کے جو ہے وہ حیران شزر ہو جا رہے.
بغیر بیل کے بنڈی چلے گی. تو یہ جو ہے اس پہ چل رہا تھا بغیر بیل کے بنڈی چلے گی بولے تو وہ گاڑیوں کو ہے نا وہ ایکسیلیٹر دبا کے جو چلاتے آپ جو ہے نا سمجھ میں آ. تو چند چیزیں جو حضرت صاحب خدا عالم بتائے اس سے جو ہے نا ہر چیز پہ غور کرنا. بھائی حضرت صاحب یہ بتائے بھائی یہ جو ہے نا پہچان لیے پھر دوسرا کوئی ایسا مسئلہ آ رہا تو پھر جو ہے نا اندھے بنے ہوئے ہے ایسا نہیں رہنا. ایک روٹ بتانے کے بعد میں اس پہ جو ہے نا ارد گرد جو ہے نا ہر چیز پہ 10 طرف غور کرنا. ایسا بولے تو کیا دجال بولے تو کیا بیل جو ہے نا بغیر بیل کے بنڈی چلا رہے بولے تو کیا اور گنپتی کی سواری چوہا ہے بول کے ہے. چوہا جو ہے نا ہندو شاستر میں ہے نا اور ہندوازم میں کیا ہے بولے تو بہت باتیں تتو جنان معرفت میں رہتے اس کو سمجھا. اس لیے ایسا خدا کیا فرمائے بفضل خدا ہم تت وچاری ہیں سب پہ غالب آئیں گے بولے. بفضل خدا ہم تت وچار کی صبح تت بولے تو راستہ تت وچار بولے تو ایک نہج سے سمجھانے کے لیے ایک طریقہ رہتا. چلنے کا ہاتھ نہیں ہو رہا وہی بولتے مثال کے طور پہ تتو میں جو ہے مطلب عام بول چال میں یا ٹرمینالوجی میں کیا بولتے ہیں ارے میرے کو چلنے ہاتھ نہیں ہو رہا تو ہاتھ سے چل رہا پاؤں سے چلتا پیر سے چلتا نا بھائی آدمی چلنے کو پیر نہیں ہو رہے بولا نا چلنے کو ہاتھ نہیں ہو رہا بولتے. تو مطلب جو ہے نا یہ بولنے کا انداز الگ ہے سمجھنے کا انداز الگ ہے. اس کو بولتے تتو. تتو میں کیا ہے بولے تو سننے والے سب سمجھ رہے ارے مطلب جو ہے نا اس کا طاقت نہیں ہے بلکہ بول رہا ہاتھ کا بھوج کیا ہے طاقت کی نشانی ہے. چھتری جو ہے نا چھتری بولے تو یہ ہاتھ چھاتا چھاتا چھتری بولے تو طاقت نہیں ہے میرے کو جو ہے نا بولنے کی بلکہ بات ہے آپ جو ہے نا اس کو سننے والا سمجھتا. تو تتو میں ایک بات الگ رہتی اور ڈکشنری میں ایک بات الگ رہتی. آپ تتو کی بات کو اگر ڈکشنری پہ ڈیپینڈ کریں گے تو بہت سے اختلافات آتے صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ماحول کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو ایسا یہاں پر ماحول میں تتو میں کیا کرے گائے کو دیوتا بولے سورج کو دیوتا بولے مچھی کو دیوتا بولے کتے کو سانپ کو یہاں تک کہ خنزیر سور کو تک جو ہے نا اوتار بول کے لکھا ہوا ہے. مسچا کورما ورہا نرسما وامنا بھارگوا راگوا کرشنا بدھا یہ سب جو ہے نا کئی اس کے اندر تانبیل مچھی خنزیر ایسے سب جو ہے نا روپ دیے ہوئے ہیں. اگر ان کا فلسفہ نہیں سمجھیں گے تو یہ بہت گندی بات ہو جاتی. اگر اس کا فلسفہ سمجھائے تو یہ بہت جو ہے نا حقیقت اس کے اندر پوشیدہ رہتی سمجھ میں آ جائے. خنزیر کیونکہ میں ایک سمجھا دیتا ہوں باقی یہ بس ہے. خنزیر بولے تو یہ گندگی صاف کرنے والے جانور کو بولتے گندگی صاف کرنے والا جانور. اس کو جو ہے اگر عالم روحانیت میں لیں گے انسان میں لیں گے تو برائیوں کو مٹانے والا تزکیہ کرنے والا انسان اس کو مد نظر رکھ کے ورہا اوتار بولے. ورنہ کوئی گھاس کھانے والے گدھے چرانے والے تو نہیں تھے. اتنے بڑے بڑے رشی منی اگر کوئی بات بولے ہیں تو اس کے اندر کوئی راز ہے اس وجہ سے تو وہ بولے. تو ورہا بولے تو مزکی تزکیہ نفس کرنے والا انسان کے گندگی کو یعنی دلوں میں جو پیدا ہونے والے گند ہے اس کو دھونے کے لیے صابن برش شیمپو پانی کام آتا نہیں. اس کو پاک کرنے کے لیے ایک متقی انسان کی ضرورت ہوتی. ویسا انسان جو ہے انسان کا تزکیہ کرتا. تو ایسے بہت سے جو ہے یہاں کے جو بیل بولے نندی بولے بسورنا بولے یہ بہت سے باتیں یہاں کیا ہے بولے تو تتو میں بولے تو ایک جو ہے نا بولے ٹرمینالوجی میں بولے اس کی معرفت میں بولے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اسی طرح یہاں پر جو ہے بولے بغیر بیل کے بنڈی چلے گی. تو ایک جو روٹ بات بتائے نا اس کو ہم بہت سے چیزوں پہ غور کر کے سمجھانا یہی مبلغین کا سب سے بڑا جوہر تھا. کوئی سوال کرتے ان کی جو ہے نا منہ توڑ جواب دیتے تھے اور جو ہے نا حاضر جواب جب کا جب جواب دیتے لوگ. اسی لیے حضرت صاحب کے مبلغین کیا بولتے تھے یہ جو ہے کائنات کی کتاب ہے کچھ بھی ان کے پاس سوال کرو ان کا ایسا جواب رہتا نہ انکار کر سکتے نہ جو ہے نا ان کو غلط ثابت کر سکتے ایسے جواب دیتے بولتے. کائنات زمین پر لوہے کے پٹیاں بچھائے جائیں گے اور ان پر کنچ پیتل کا رتھ چلائیں گے. وہ رتھ بجلی چمکائے گا مطلب جو ہے نا چنگاریاں اچھا ابھی ایک تک بولا نا یہ ٹرین اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے سروجنی مورتی کالگنان میں.
चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण एक ही माह में एक ही पक्ष में होगा। 1303 में हज़रत साक़ अलैहि की विलादत हुई, 1311, जिसके आने से 1311 में जहां ने देखा। तो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण एक ही महीने में, रमजान में। दुनिया पैदा हुई जब, बाद में बहुत मरतबा हुए, उसके बाद भी हुए, गुज़िश्ता साल भी हुआ रमजान में चांद ग्रहण सूरज ग्रहण। लेकिन दुनिया पैदा हुई जब से 1311 से पहले चांद ग्रहण सूरज ग्रहण रमजान में एक महीने में नहीं हुआ। इसका जिक्र जो है वेदा में है, काल ज्ञान में, मतलब वैदिक सिद्धांत में है, काल ज्ञान में है, और जो है अहादीस में है, कुरान में है। जिमिश शम्स वल क़मर क़यामा में है, जिमिश शम्स वल क़मर, चांद और कमर को एक ही वक्त जो है ग्रहण लगेगा। और ये काल ज्ञान में लिखा हुआ है, काल ज्ञान में भी ये लिखा हुआ है, जो है चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರ ಗ್ರಹಣ ಒಂದೇ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು जगह प्रलय सर्वज्ञ। ये सर्वज्ञ मूर्ति काल ज्ञान में लिखा है। और जो है श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तस्य बृहस्पति एक राशि समय शांति तदा भवति तत्कृतम। जब जो है एक ही पक्ष में चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण को जो है ना बृहस्पति बोले, तो ग्रहण को बृहस्पति बोलते, बृहस्पति जो है ना चांद को और सूरज को लग जाएंगा, तो एक ही पक्ष में आएंगा बोल के ये लिखा है, श्रीमद् भागवत पुराण में है। यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तस्य बृहस्पति एक राशि समय शांति तदा भवति तत्कृतम। जब कृता बोले तो सत्युग को बोलते, दुमदार तारा निकलेगा। ये हज़रत साक़ अलैहि की जब विलादत थी ना, उस वक्त जो है दुमदार तारा जो है ना निकला, वो भी जंतरिया में महफूज है। 63 अवलिया खान, बाप को मारकर बेटा राज करेगा। ये अफगानिस्तान का जो एक बादशाह था, तो बाप को मार के बेटा जो है ना राजपट पे बैठा। गंगा का पानी गायब हो जाएगा, गंगा नदी में जो है ना पानी खत्म गायब हो जाएगा, उसकी भी पेशन गोई है। एक बूढ़ी की सूरत वाला आड़े टेढ़े दांतों वाला चरखा काटता हुआ आएगा, ये गांधी जी का है। बादशाहों को भाग जाओ कहेगा, इसके साथ गुमराह लोग लग जाएंगे, वो कामयाब नहीं होगा। ये जो है गांधी जी का हुलिया है, जो बताया गया कि ये बूढ़ी के चेहरे वाला गांधी जी का, ये भी 800 साल पहले काल ज्ञान में लिखा हुआ है। और 1930 में जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटरी किताब जो है ना मौलाना सैयद कासिम साहब मबल्लग इस्लाम तहरीर करे, वो उसमें ये लिखे, ಜೋಲು ದೊಗೋಲಿನ ಮುದುಕಿ ಸಣ್ಣ ನುಳುತ್ತು ಬರ್ತಾಳೆ ಬೆಟ್ಕಿ ಅಡ್ಡತ್ತಿದ್ದವು ಹಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಎದಿಯಾರು झल्लू ನಮ್ಮ ಶರಣರು ತಡಬಿದ ಧಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಧರಿತನ ಬಿಟ್ಟನ್ನು ओड़ी। जो है बूढ़ी के चेहरे वाला और आड़े टेढ़े दांत वाला, वो आके जो है ना बादशाहों को भाग जाओ उनकी आवाज, क्यूट इंडिया, क्यूट इंडिया बोले तो इंडिया से निकल जाओ बोल के नारा लगाएंगे। मादी, ये क्या है बोले तो मादी स्वराज कायम करने के लिए, मतलब कामयाब बोले तो ये रूहानी पता नहीं है, इस वजह से कामयाबी नहीं है बोल के बोले, तो ये रूहानी नहीं बल्कि मादी एकता कायम करेंगे, मादी हुकूमत कायम करेंगे। तो उसमें जो है ये गांधी जी अंग्रेजों को तो भगाए, लेकिन उनका असल मकसद क्या था बोले तो हिंदू मुसलमानों को मैं एक करूंगा बोल के। अब ये हिंदू मुसलमानों को एक करने का जो है ना मामला ऐसा खतरनाक ये हो गया कि एक मुल्क में दो टुकड़े हो गए, इंडिया अलग बना, पाकिस्तान अलग बना, दो टुकड़े हो गए। तो उन्होंने जो कसम खा के बैठे थे मैं हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा बोल के, मगर वो चीज़ जो है ना यहाँ के लोग मानने नहीं दिया। हिंदू हम मुसलमान को कभी मिला लेते नहीं या एक होते नहीं, तो उसमें दो डिवाइड होगा, पार्टीशन होगा इंडिया का। तो उस वक्त हज़रत साक़ खुदा आलम लेटर लिखे, गांधी जी से मिले भी 2 मरतबा। हज़रत साक़ खुदा आलम लेटर लिखे गांधी जी को कि गांधी जी आप जो है ना मरण भरत रखे और एक दिन का रोज़ा रखे, मैं रोज़ा रख के मुसलमानों को के साथ हूँ बोल के मुसलमानों को जो है ना एहसास दिलाने के वास्ते। तो हज़रत साक़ खुदा आलम फरमाए कि आप हिंदू मुसलमानों को एक करने के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, मेरी जान भी देना पड़े तो दूंगा बोल के, मैं तुम्हारी जान नहीं मांगता, मेरे सोहबत में 2-3 साल बैठो भाई, मैं हिंदुस्तान में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों को एक करने का रास्ता बता दूंगा। अगर तुम्हारे को इतने 2-3 साल भारी पड़ रहे तो 3 महीने रहो, 3 महीने भी अगर भारी पड़े तो 3 दिन मेरे पास रहो, हमेशा हिंदू मुसलमानों को एक करने का मैं जो है रास्ता बता दूंगा। मगर वो रास्ता गांधी जी को मालूम भी था। वो रास्ता क्या है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिंदू इंतजार कर रहे कल की अवतार राशन अंतिम ऋषि सूर्य नारायण, और मुसलमान जिस वजूद को माने, ये दोनों एक हो जाना।
اب یہ حساق لال دعوت لیٹر بھی لکھے گاندھی جی کو، کل میں جو ہے نا اسلام کا پیغام بھی دیے گاندھی جی کو، اور 2 مرتبہ ملے، باگل کوٹ میں ملے گاندھی جی کو، اور بنگلور کے پاس نندی ہل بلکہ چک بلّا پور کے پاس ایک پہاڑ ہے نندی ہل بلکہ، وہاں پر گاندھی جی دھوپ کے دنوں میں آتے تھے، یعنی مئی کے مہینے میں چھٹیاں گزارنے کے لیے، ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں پر بھی جا کے حساق لال ملے 2 بار، بالمشافہ مل کے گاندھی جی سے بات کرے، پھر لیٹر لکھے، وہ لیٹر جو ہے الکوثر کتاب میں جو ہے وہ لیٹر بھی ہے جو گاندھی جی کو دعوت اسلام دیے تھے، اس کی ہیڈنگ ہے عاشق یوگ سادھن شہدائے وطن گاندھی جی مہاراج، بلکہ یہ سرخی ہے، اس کے نیچے یہ سارے تفصیلات لکھے ہوئے گاندھی جی کی جو حساق لال دعوت اسلام دیے یا جو ہے نا اسلام کے حقائق ان کے سامنے بتائے، اور ہندوستان کی مستقل میلاپ کا جو سامان ہے وہ جو گاندھی جی کے لیٹر کے ذریعے سے بتائے وہ بھی جو ہے نا اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ جو گاندھی جی جو ہے ہندو مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے یہ آندولن تھے، ملک تو آزاد ہوا لیکن دلوں میں ابھی کیا ہے، دراڑیں باقی ہے، ہندو کو دیکھے تو مسلمان جلتا، مسلمانوں کو دیکھے تو ہندو جلتا، یہ دونوں ایک ہونا بولتے ہیں، ان کا ایک مذہب ہونا، ایک مذہب ہو گیا تو یہ سب جو، حالانکہ مذہب میں بھی اندر جو ہے نا شرارتیں ہیں، لیکن مذہب کا معاملہ جب آ جاتا تو سب ایک ہو جاتے، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، چکرالی ہو، وہابی ہو، سب مسجد کا معاملہ آیا، اسلام کا معاملہ ایک ہو جاتا نا، حالانکہ کوئی مہاراشٹر کا ہے، کوئی تمل ناڈو کا ہے، کوئی گجرات کا ہے، کوئی کیرلا کا ہے، الگ الگ ہے، مگر مسجد کا معاملہ، ایمان کا معاملہ سب ایک ہو جاتا۔ ایسا ہی ہندو ہے، ہندو کوئی مندر ہے، کوئی دیول کا معاملہ آتا ہے، جیسا بابری مسجد، رام جنم بھومی کا معاملہ، سب ایک ہو گئے، حالانکہ اس میں جو ہے برہمن ہے، چھتری ہے، ویشیہ ہے، اور جو ہے نا جینی ہے، پارسی ہے، بدھی ہے، سکھ ہے، ہزاروں جو ہے نا ان کے اندر الگ الگ جو ہے نا مذہب ہیں، مگر وہ سب ایک ہو گئے، کیا بلکہ ہماری مندر، ہماری مسجد۔ اب یہ مندر مسجد کا مسئلہ اگر حل کر دیے اور سب کا ایک جو ہے نا ریلیجن جو ہے نا سلیکٹ کر دیے مل کے، بھائی بھلائی کس میں، ہندوازم میں ہے یا اسلام میں ہے، اس کو جو ہے نا آپ جو ہے نا سلیکٹ کرو پہلے، کر کے جو ہے نا ایک چیز جو ہے جو ہمارے پاس بھی ہے ان کے پاس بھی ہے، سمانتا اگر ہے بولے تو اس کو قائم کرو، ایک ہو جاتے، کون سی بڑی بات ہے، لیکن کرنا نہیں چاہتے، ارے ہم کو جو ہے نا ہمارا مذہب پیارا، ان کا یہ چیزیں جو ہے کیا کرتی مسلمانوں میں، ہندوؤں میں یہاں پر دو قومی نظریہ پیدا کرتی، دو قومی نظریہ بولے تو ہندوؤں کا نظریہ الگ، مسلمانوں کا نظریہ الگ، ابھی نہ اپنے مقصد کے لیے لڑتے نہ اپنے مقصد کے لیے لڑتے، تو ہندوستان کی قوم جو ہے وہ مذہب سے ہی ایک ہونے والی ہے، سیاست حکومت سے ایک ہوتی نہیں، ٹیمپروری ایک ہوتے ڈنڈے کے زور سے، لیکن دلوں سے ایک ہونا بولے تو سب کا مذہب اور سب کا خدا ایک ہونا بولے، تو وہ چیز یہاں پر بتا رہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ جو ہے بسویشور کالج میں لکھا ہوا ہے، اور 1819 شالیواہن میں پلیگ آئے گا، یہ ایک جو ہے نا آخری یہ ہے، اس میں پلیگ بولے تو یہ چوہے کی بیماری بولتے، پلیگ کو جو ہے نا وہ چوہے کو بیماری آتی تھی، وہ گر گیا تو اس کا وائرس پھیل کے انسانوں کو لگتا تھا، اس کی جو ہے بہت خطرناک مہاماری بولے، مہاماری، اور کالے گنان میں لکھا ہوا ہے ہولی کے انجدے الی کے انجبرو، ہولی بولے تو شیر، الی بولے تو چوہا، جو شیر سے نہیں ڈرنے والے ہیں چوہے سے ڈریں گے بھائی، اب شیر سے نہیں ڈرنے والے چوہے سے کیسے ڈرتے بھائی، تو یہ جو چوہا بیمار چوہا جو گر گیا، اب جو کرونا وائرس آیا تھا نا، بڑے بڑے پہلوان ہیبت کھا کے مر گئے، ہاتھی بھی آیا تو مقابلہ کرنے کی ہمت جس کے اندر تھی، انہیں نہیں دکھ رہے تھے وائرس کو، ہے نا ہیبت کھا کے بستر پہ مر گیا، تو یہ ایک ایسی مہاماری ہے کہ آدمی وہاں پر مقابلے میں ہے تو انہیں پہلوانی دکھائیں گا نا، اب یہ نظر ہی نہیں آ رہا اس سے کیا پہلوانی دکھاتے، تو شیر سے نہیں ڈرنے والے چوہے سے ڈر کے کیا کریں، بڑے بڑے سٹیز، گاؤں شہراں خالی کر کے جنگلوں میں جا کے بسے، جنگل میں ٹینا ہوئے چوہے یہاں پر نہیں رہو، راشن واشن کچھ نہیں رکھنا گھر میں، راشن چوہے آتے بیماری لپڑتی، لاکھوں لوگ مرے، لاکھوں لوگ جو ہے یہ پلیگ کی بیماری سے مرے اس وقت، یہ بھی جو ہے چند بسویشور کے آنے کا نشان ہے بھائی۔ اچھا اور ایک کیا ہے اس میں، حضرت صاحب قبلہ اس وقت جو ہے یہ پلیگ کی بیماری آئی تو ہمارا بیعت کرنے والا نہیں مرتا بابل، میرے ہاتھ پہ جو بیعت کرا وہ پلیگ کی بیماری سے نہیں مرتا، کوئی قتل کرنے سے نہیں مرتا، سانپ کاٹنے سے نہیں مرتا، ایکسیڈنٹ میں نہیں مرتا، یہ حضرت صاحب قبلہ عالم جو ہے مبلغین کو، مبینوں کو یہ جو ہے نا بار بار بیان کر کے بولے، کیوں؟ اللہ میرے کو کھڑا کیا عذاب سے بچانے کے لیے، مہاماری سے بچانے کے لیے، کالے گیان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، چند بسویشور کو ماننے والے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے،
تو اس لحاظ سے جو ہے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہنے والے تھے پلیگ سے کوئی نہیں مرا، یہاں تک کہ جب حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم چنچل گوڑا جیل میں تھے 1948 میں، 25 سپٹمبر 1948 میں حیدرآباد حکومت ختم ہوئی تو حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور مبلغین جیل میں تھے، 3 سال سے زیادہ 3.5 سال جیل میں تھے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم 25 سپٹمبر 1948 میں جیل میں گئے، اور 1952 پر 25 جنوری 1952 کو رہا ہوئے، اتنے دن جو ہے صاحب جیل۔ تو اس وقت جو ہے نا جو پلیگ کی بیماری آ رہی تھی تو ٹیکے نکالے تھے، ٹیکے بولے تو انجیکشن، جو بھی آدمی جو ہے نا وہ بیماری آنے سے پہلے، وائرس آنے سے پہلے اس کے دفاع کے لیے وہ ٹیکے لگا رہے تھے۔ تو حضرت صاحب کیا فرمائے، ٹیکے نہ لینا بابت، کیا بولے نشاط الاخرا میں پورا اس کا حضرت صاحب واقعہ درج کرے، کیا بولے حضرت صاحب ہمارا کتا کبھی ہمارے کو نہیں کاٹتا بولے، ہمارا کتا کبھی ہمارے کو حملہ نہیں کرتا بولے، تو ٹیکے نہیں لینا بابت۔ تو کوئی ٹیکے نہ لیے، نہ انجمن میں رہس والے لیے، نہ جیل میں رہس والے، نہ بچے، نہ بوڑھے، نہ جوان، کوئی نہیں، عورتیں نہ کوئی۔ تو ٹیکے دینے کے لیے جب آیا ڈاکٹر کو لے کے جیلر، تو نہیں ٹیکے ہم نہیں لیتے بولے، تو جیلر کیا، ہاں کیوں نہیں لے رہے تم؟ نہیں ہمارا کتا ہمارے کو نہیں کاٹتا، ہم جو ہے نہیں لیتے ٹیکے، کوئی نہیں لیے ٹیکے۔ بہرحال وہ انہیں تھوڑا تشدد کرا تو بھی نہیں لیے، کوئی نہیں لیے، سب محفوظ رہے جیل میں بھی باہر بھی۔ تو یہ جو ہے نشان کیا بولے استغفر، یہ اللہ کے کام کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں روحانی جماعت کو نہیں ماننے کی وجہ سے ان پہ ایک بلا ہے، اس بلا سے بچنا ہے۔ تو یہ جو زمانے کا امام بن کے آیا، رہبر و رہنما بن کے آئے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ہر بلا سے محفوظ رہتے۔ اتنا قتل عام ہوا، یہ تو آسمانی بلائیں، مطلب زمینی بلائیں کیا ہے، قتل و غارت گری، نالے بن کے خون بہا، 11 لاکھ مسلمانوں کو کاٹ کے پھینک دیے، مگر ایک بھی حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کو کوئی قتل نہیں کر سکا۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ ہاں حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم غزوات جگدیو پور میں 12,000 جو ہے یونین کے مقابل میں 72 مبلغین کو بھیجا، کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ گولیاں آتی تھی بارش کی طرح دشمن سے، تھا حکم گولی کو بازو سے نکل جانے کا، بازو سے نکل جاتے تھے گولیاں، نہ دھکا لگا، نہ ان کو زخم تک نہیں آیا، اور کوئی مال نہیں لوٹا، اور کوئی جو ہے نا آسمانی بلا آ کے ان کو جو ہے نا کوئی قتل کر سکے۔ تو بہرحال یہ کالگنان میں لکھا ہوا تھا کہ 1819 شالی وہان میں پلیگ آئے گا۔ یہ پلیگ بولے تو یہ جو ہے نا چوہے کی بیماری، جس کو پلیگ بولتے ہیں، جس کو مہاماری کالگنان میں کہا گیا، یا اکھنڈ منی کالگنان میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں پر جو ہے جو حضرت صاحب علیہ وسلم تحریر کرے کہ نشانات جو دیندار چند بسیشن کے ظہور کے لیے زمین و آسمان کی مشہور شہادتیں، اس کے عنوان سے یہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے صحیح تصوف کو بیان کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رب حلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔